ویلکم بیک ناظرین اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کو لے کر سندھ کے اندر نظام تعلیم کو لے کر اکثر تنقید بھی دیکھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ڈیبیٹ کا ٹاپک البتہ رہتا ہے کہ تعلیم کا نظام جو ہے اس کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور بہت ساری باتیں جو کی جاتی ہیں. اس حوالے سے ایک عام بات جو ہے صوبائی وزیر تعلیم ہے سردار شاہ صاحب ان کی جانب سے سامنے آئی ہیں. پریس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ غلط خبریں چلتی ہیں کہ سندھ میں تعلیمی نظام بہتر نہیں ہے اور کچھ مختلف جو سکولز ہیں جو کہ سیلاب کی زد میں آ کر جزوی طور پہ یا مکمل طور پہ تباہی کی طرف پہنچ چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سیلاب ہے. اس کے اوپر اور دیگر اس حوالے سے اہم جو گفتگو ہوئی ہے اس کے اوپر آج ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر سیگمنٹ کا حصہ بنائیں اور ہمارے جو رپورٹر ہیں سید زہیب ان سے ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. سید زہیب تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی خبریں جو ہیں وہ غلط چلتی ہیں، سندھ میں نظام بہتر نہیں ہے. زہیب شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ میں دوبارہ ان کو ایجوکیشن کی اور دوبارہ آئے ہیں اور ان کی ٹیم بنا رہے ہیں جو کل یا پرسوں سے ایکٹیو بھی ہو جائے گی. تو اس حوالے سے آج انہوں نے میڈیا ٹاک کی تھی. اس میں سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے اور جو سب سے زیادہ کوشچننگ کی جاتی ہے وہ اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ سندھ میں اندرون سندھ کے جو اسکول ہیں ان کے حالات صحیح نہیں ہیں، ان میں انفراسٹرکچر کے بڑے پرابلم ہیں. جی زہیب جی علی رضا آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے بہت معاملات ہیں، اس کی وجہ سے تقریباً 20,000 سے زائد اسکول جو ہیں جزوی طور پہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئے تھے. اس کو بہتر کرنا ہے. ان کے سرپرست میں بھی انہوں نے اس چیز کی کوشش کی تھی اور ایک 7,000 اسکولوں کی انہوں نے دوبارہ تعمیر کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو گئی ہے. اب آنے والے وقت میں دیکھ لیا جائے گا کیونکہ جو ٹینور گزرا ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ٹینور ہے. سید زہیب ویسے اگر ابھی صورتحال دیکھی جائے، آپ بھی کراچی کے اندر رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ شکایت آ رہی ہے کہ کہیں انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، کہیں بچوں کی جو ایڈمیشنز ہیں وہ مکمل نہیں ہے اور جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے. علی اکبر دیکھیں، اسکولوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، کراچی کے اندر جو اسکول ہیں گورنمنٹ کے وہ پھر قدرے بہتر ہیں اندرون سندھ کے اسکولوں کے مقابلے میں. اچھا، یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس پھر بھی موجود ہے، دکھایا جاتا ہے، میڈیا موجود ہے، خبریں آ جاتی ہیں، مگر پھر بھی بہت سارے اسکول جو ہیں ان کے جو ہے مشکلہ ہیں، ان کے حالات صحیح نہیں ہیں. رنگ روغن کی بات کی جائے وہ تو بیشتر اسکولوں میں آپ کو ملے گا ہی نہیں، لیکن جو دیواروں کی حالت ہے جس کو ہم خطرناک کہتے ہیں وہ بھی کئی اسکولوں میں یہاں دیکھنے میں آ جاتی ہے. جیسا کہ کچھ دن پہلے مجھے بھی ایک اسکول کا بھی دکھایا گیا تھا کہ وہاں سے ٹکڑا گرا ہے، بچہ زخمی ہوا ہے. تو اس طرح کے معاملات ایک چلتے رہتے ہیں. تو ابھی سردار شاہ صاحب کیا اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے بھی اسی وزارت پر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ایک بڑا پاپولر بیان ہوا تھا کہ جی میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے سرکاری اسکول میں پڑھاؤں گا، آپ کے علم میں بھی ہوگا. تو وہ معاملہ کہاں گیا اور اب یہ نظام تعلیم جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس وقت ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے جو کہ تعلیم دے رہا ہے اور لوگ اس کی طرف مجبور اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے. اور جب موازنہ کیا جاتا ہے زہیب تو کہیں نہ کہیں پرائیویٹ سیکٹر بہت بہتر نتائج دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف مجبور ہو رہے ہیں، بھاری بھاری فیسیں دینے پر مجبور ہو رہے ہیں. تو اب کیا ایسی تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں؟ سردار شاہ صاحب کتنے موٹیویٹڈ ہیں؟ کیا پلانز ہیں؟ وہ بھی ڈسکشن ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیے علی رضا، جو پڑھانے کا معاملہ ہوتا ہے اساتذہ کا، سب سے پہلے وہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی تعلیمی ماحول کو درست کرنے کے لیے. یہاں پر جو ایک عرصے سے اساتذہ بھرتی تھے سفارشی مختلف ذرائع سے یہاں پر کام کر رہے تھے جن میں پڑھانے کا دھیان جو ہے سابقہ گورنمنٹ نے اپنی ایک ٹیسٹ لیا تھا، ایس پی ایس ٹیسٹ، جس کے ذریعے جے ای ایس ٹی اور پی ایس ٹی ٹیچرز کو 14 گریڈ میں انہوں نے اپوائنٹ کرا تھا. اس کا تھرڈ فیز جو ہے وہ بھی ابھی تک رکا ہوا ہے اور یہ اس چیز کو کئی مرتبہ اپنی نمایاں کرتے ہیں کہ ہم نے میرٹ پہ 63,000 اساتذہ کو بھرتی کیا ہے، لیکن وہ اساتذہ ابھی تک پورے بھرتی نہیں ہوئے ہیں. ان کا تھرڈ فیز رکا ہوا ہے کیونکہ ان کی گورنمنٹ جانے کے بعد آپ کا سیکرٹری غلام اکبر لغاری ہے اس کے اوپر بین لگایا تھا، پھر کابینہ کی طرف سے بھی اس پہ بین ہو گیا تھا، تو وہ معاملہ رک گیا تھا. وہ اساتذہ اگر بھرتی ہو جاتے
आए हैं इनमें बहुत सारे जो हैं वो मेरिट पर आए हैं। कराची के मामलात में तो हमने खुद देखा है कि ये चीज़ मेरिट में हुई थी, जो ये टेस्ट हुआ था, तो इसके नतीजे में आने वाले असातिज़ा को मौका दिया जाए ताकि वो आएँ और बच्चों को पढ़ाएँ। और जो आपने प्राइवेट स्कूल की बात की, तो प्राइवेट स्कूल तो मैं देखे ना अली रज़ा, क्वालिटी तो है, बिल्डिंग दोनों तकरीबन नहीं बराबर सही है जोएब, मसला ये है, देखिए सरकार पैसा लगा रही है ना, टैक्स की मद में पैसा दे रही है और प्रॉपर दे रही है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी असातिज़ा को तनख्वाहें जा रही हैं, भारी भरकम तमाम चीजें सरकार टैक्स लेके तो पूरा लगा रही है। फिर आप क्या समझते हैं बीइंग अ रिपोर्टर, बीइंग अ फील्ड रिपोर्टर, कि क्यों फिर वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही उन बच्चों को कि भाई सर अच्छा है ना, यही क्वालिटी दे दें, आप मैनेज कर लें, तो एक आम आदमी भारी फीसें क्यों देगा, वो तो इन्हीं स्कूल में पढ़ना चाहेगा जैसे माजी में पढ़ते आए हैं बच्चे। जी जी बिल्कुल, माजी में पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके बाद एक बिल्कुल इस तरह समझ लें मनसूबाबंदी के तहत इन स्कूलों को खड्डे लाइन लगाया गया है गवर्नमेंट स्कूलों को, और प्राइवेट सेक्टर पिछले 15-20 साल से जो है हावी होता चला गया और इस वक्त बहुत ज़्यादा हावी है। खासूसन जो शहरी इलाके हैं वहाँ के लोग तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में जो आपने बात की है कि यहाँ पे जो असातिज़ा, मैंने आपको फिर बताया कि साबका दौर में भर्ती हुए थे ना, उनका माइंड सेट ऐसा था कि इन बच्चों को तालीम देनी है, आगे लेके जाना है, और ना वहाँ पर आने वाले बच्चों को इस चीज़ का, अपनी अहमियत का अंदाज़ा था कि हमें क्या मेयारी तालीम क्या होती है। वो बेचारों को तो जिस तरह से बिठाया जा रहा है, जो बोला जा रहा है वो कर रहे हैं कि हम बगैर पैसों के पढ़ रहे हैं, वो इस चीज़ का एहसान समझते हैं। नहीं तो फिर एक बात तय है ना कि एक बहुत बड़े जगह पर पैसा आवाम का जाया हो रहा है ना, एक इसको भी तरीके से डील होना चाहिए ना, इसके ऊपर जिम्मेदारियां आयद होती है ना, मतलब किसी का भी आवाम तो टैक्स दे रहे, एक बड़ा बजट है वो एलोकेट हो रहा है इसके ऊपर, और वो ऐसे ही किसी के अंदर जो है वो खराब हो रहा है, तो उसके ऊपर तो सोचना पड़ेगा ना। तो इन चैलेंजेस का सामने सरदार शाह साहब को है, तो क्या समझते हैं कि इसको ये पूरा कर पाएंगे अपने माते टीम के समरा? देखिए, सरदार शाह बजाते खुद एक अच्छे आदमी हैं, और वजारत जो है वजारत तालीम उन्होंने सबका दौर में भी बहुत अच्छी चलाई थी, और इस वक्त भी उनकी कोशिशें बहुत अच्छी हैं, और उनकी टीम को अच्छी बेहतर उतारने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए नीचे जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, वहाँ पे बहुत सी जगह से अच्छे असातिज़ा या जो एक चेक एंड बैलेंस का निज़ाम होता है वो तकरीबन ना होने के बराबर है। कोई चेक एंड बैलेंस हो कि ये टीचर जो हमने रखा है, एक सब्जेक्ट टीचर होता है जो मखसूस 9 मैट्रिक और इन क्लासेस की जो खसूसी सब्जेक्ट्स हैं, साइंस या दीगर, उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट टीचर होता है, जो बहुत सी जगह पे मौजूद नहीं था। हिंदी के टीचर से वही क्लासेस ले लिया करते थे, वो इस्लामियात की ले रहा है, वही इंग्लिश की ले रहा है, वही मैथ की भी ले लिया करता था। तो ऐसी क्वालिटी जब आप बच्चों को देंगे या तो बच्चा खुद एक्स्ट्रा जीनियस होना चाहिए, वरना जब उसका आप सोच ही नहीं दे रहे हैं तो आगे क्या सोचेगा उस चीज़ वाली अगर। तो सूरत हाल जो है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी हमें बताई जाती है, और हम देखते ही हैं कि सूरत हाल हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो। बहुत शुक्रिया ज़ोएब तफसीलात से आगाह करने के लिए। एक आम प्रेस मीटअप था सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह का, जिसकी तफसीलात नाज़रीन हम आप तक पहुँचा रहे थे, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ अहवाल अब जो नई हुकूमत बनी है, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, हमारा प्लान है कि हम कुछ स्कूल्स में जा के दिखाएँ कि क्या सूरत हाल, क्या सहूलियात जो है तलबा को मैसर है, और किस तरह एक बड़ा बजट जो है वो स्कूल्स और इन तालीम पर लगता है, मगर उसके नताइज क्या आते हैं। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है नाज़रीन, अपनी मेज़बान रज़ा को दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।